السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹائم ود عائشہ۔ وادی سبز روشنی میں کئی برس گزر گئے، اب یہ جگہ اور بھی حسین ہو چکی تھی۔ کوس و قزح کے پتے والا وہ درخت وادی کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اس کی جڑوں سے بہنے والا میٹھا پانی پورے علاقے کو سرسبز رکھتا تھا۔ لوگ اسے شہانہ کا درخت کہتے تھے، مگر ایک رات جب چاند بادلوں میں چھپ گیا، درخت کے پتے ہلکے ہلکے سرخ ہونے لگے۔ ایک سنسان خاموشی وادی پر چھا گئی۔ وادی میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام ریحان تھا۔ وہ بچپن سے اس درخت کے نیچے کھیلتا آیا تھا۔ اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں شہانہ اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کے پروں سے روشنی کے بجائے دھند نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، ریحان، میری وادی خطرے میں ہے، کوئی میری جڑوں کو کاٹنے آ رہا ہے، تمہیں میری حفاظت کرنی ہوگی۔ ریحان چونک کر جاگ اٹھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو واقعی وادی کی سبز روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ اگلے دن وادی میں ایک قافلہ آیا۔ اس کی قیادت ایک چمکتی زرہ بختر پہنے شخص کر رہا تھا جس کا نام سہراب تھا۔ بظاہر وہ ایک شکاری تھا، مگر اصل میں وہ ظالی کا شاگرد نکلا جس نے برسوں پہلے اپنے استاد کی ہار کا بدلہ لینے کا عہد کیا تھا۔ سہراب مسکراتے ہوئے، یہ درخت قیمتی جادو رکھتا ہے، اس کی جڑ سے نکلا پانی جس کے پاس ہو وہ دنیا پر راج کر سکتا ہے۔ ریحان نے چھپ کر یہ سب سن لیا۔ رات کو ریحان اکیلا درخت کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے تنے کو چھوا، ایک نرم سی روشنی اس کے ہاتھوں میں بھر گئی۔ شہانہ کی آواز آئی، ریحان، تم میرے وارث ہو، یہ چھری سنبھالو، مگر یاد رکھو، جادو صرف تب کامیاب ہوتا ہے جب دل پاک ہو۔ ریحان کے ہاتھ میں ایک چاندی کی چھری آ گئی جس پر قوس و قزح کا نشان بنا تھا۔ اگلی صبح سہراب اور اس کے ساتھی کلہاڑیاں لے کر درخت کی طرف بڑھے۔ ریحان نے چھڑی بلند کی اور اچانک وادی کے پرندے، ہرن اور جگنو سب اکٹھے ہو گئے۔ ریحان، یہ وادی میری نہیں، ہم سب کی ہے، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو ہم سب تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سہراب نے تلوار کھینچی، مگر جیسے ہی اس نے وار کیا، چھڑی سے ایک سبز روشنی نکلی جو سیدھی آسمان تک گئی۔ بارش شروع ہو گئی اور ہر قطرہ شہانہ کے قہقہے جیسا لگا۔ سہراب کی زرہ بختر زنگ آلود ہو گئی، اس کے ساتھی بھاگ گئے اور وہ خود کیچڑ میں گر کر بے بس ہو گیا۔ ریحان نے چھڑی درخت کے نیچے گاڑ دی۔ شہانہ کی آواز دوبارہ آئی، اب یہ وادی تمہارے اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے، یاد رکھو، سب سے بڑا جادو محبت اور اتحاد ہے۔ اس دن سے وادی میں ایک نیا قاعدہ بنا، ہر نسل میں ایک محافظ چنا جائے گا جو شہانہ کے درخت کی حفاظت کرے گا، اور ریحان اس عہد کا پہلا نگہبان بن گیا۔ نئی باتیں ہر دن صرف کہانی ٹائم ود عائشہ پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کی کہانی بن سکتی ہے۔